علاوہ بھی میں آپ کو آج کے جمعے میں کچھ باتیں بتاؤں گا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جھولی میں شرف صحابیت کی فضیلت کو عطا فرمائی، لیکن اس کے علاوہ بھی اللہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑی سعادتیں عطا فرمائی، اور بے شک مثال کے طور پر نبی علیہ السلام نے کئی موقعوں پر کئی جگہوں پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعائیں فرمائیں۔ کس چیز کی دعائیں فرمائیں؟ توجہ رکھنا ذرا، ہدایت کی دعائیں فرمائیں۔ کس چیز کی دعائیں فرمائیں؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علم عطا فرمانے کی دعائیں فرمائیں، علم حساب کی دعائیں فرمائیں، ان کو عذاب سے بچانے کی دعائیں فرمائیں، اور یہ بھی دعائیں فرمائیں کہ اللہ معاویہ کو حکومت عطا فرمائے۔ سنیو سمجھ آ رہی ہے بولی آ رہی ہے؟ مثال کے طور پر ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر معاویہ کے لیے یوں دعا فرمائی، اللہم اجعل معاویہ ہادیہ مہدیہ وہدی بہ، اے اللہ معاویہ کو ہدایت دینے والا بنا دے، خود بھی ہدایت یافتہ بنا دے، اور اے اللہ معاویہ کے ذریعے لوگوں کو ہدایت عطا فرما دے۔ سبحان اللہ، سارے نہیں کہتے سبحان اللہ۔ سنی بھائیو، ویسے عرض کرتا ہوں نا، اس پر اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے ہمیں ادب والا مذہب عطا فرمایا ہے۔ وہ لوگ اپنی آخرت کو برباد کر رہے ہیں، خراب کر رہے ہیں، جو اللہ کے مقدس ہستیوں کے اوپر زبان کھولتے ہیں، زبان درازی کرتے ہیں، ان کی توہین کرتے ہیں۔ اور اسی وجہ سے ایک صحابی ہیں حضرت عمیر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے سامنے ایک دفعہ کسی آدمی نے کچھ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کچھ نازیبا باتیں کر دی، تو آپ نے فرمایا خبردار، حضرت امیر معاویہ کے بارے میں کوئی ایسی بات نہ کرنا، میں نے حضور علیہ السلام سے خود سنا ہے، اللہم اجعل معاویہ کا ہادیہ و مہدیہ وہدی بہ، اے اللہ معاویہ کو ہدایت یافتہ بنا دے اور اس کے ذریعے لوگوں کو ہدایت عطا فرما دے۔ ایسے ایک موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سواری پائی، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سواری فرمائی، سوار ہوئے، حضور پاک علیہ السلام نے پوچھا، حضرت غور کرتے جانا، میں آخر میں جا کے نتیجہ نکالوں گا، بس ان باتوں کو توجہ سے سنتے جائیں اور پھر اپنا عقیدہ بھی صاف کرتے جائیں۔ الحمدللہ۔ نبی علیہ السلام نے سوال کیا، معاویہ تمہارے جسم کا کون سا حصہ میرے حصے کے ساتھ ملا ہوا ہے؟ تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا سینہ اور پیٹ آپ کی کمر کے ساتھ مل رہا ہے۔ جیسے کوئی بندہ کسی پر بیٹھ جائے، موٹر سائیکل کے پیچھے، اونٹ پر کسی کے پیچھے بیٹھ جائے، میرا پیٹ اور سینہ یا رسول اللہ آپ کی کمر کے ساتھ مل رہا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ معاویہ کے سینے اور پیٹ کو علم سے بھر دے۔ سبحان اللہ۔ اے اللہ معاویہ کے سینے اور پیٹ کو علم سے بھر دے۔ اور ایک موقع پر نبی علیہ السلام نے یوں دعا فرمائی، ادھر دیکھیں ذرا، اللہم علم معاویہ الکتاب والحساب وقہ العذاب، اے اللہ معاویہ کو قرآن کا علم عطا فرما، اللہ معاویہ کو حساب کا علم عطا فرما، اللہ معاویہ کو عذاب سے بچا دے، اور اللہ نے اپنے نبی کی دعائیں قبول فرمائیں۔ اس لیے ہمارا اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے، سیدنا امیر معاویہ کو اللہ نے قرآن کا بھی علم عطا فرمایا، حساب کا بھی علم عطا فرمایا، اور اللہ انہیں آخرت کے عذاب سے بھی بچائیں گے، کیونکہ دعا کس کی ہے؟ جڑے بندے جاگ دے صرف کوئی بولو، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں دعا کس کی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اسی وجہ سے ایک مرتبہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور حکومت میں کسی بندے نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو نبی علیہ السلام کے چچا زاد بھائی ہیں، ان کو کسی نے کہہ دیا کہ یہ فلاں معاملے میں، فلاں مسئلے میں امیر معاویہ نے یوں کیا ہے، تو آپ نے فرمایا ہاں امیر معاویہ نے صحیح کیا ہے، کیونکہ وہ ہم میں سب سے بڑے عالم اور فقیہ ہیں، وہ ہم میں سب سے بڑے عالم اور سنی بھائیوں، یہ باتیں میں جمعے اس لیے عرض
لبادہ اوڑھ کے ہمارے ممبروں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، بلکہ انہوں نے ڈٹ کو سہارا بنایا ہوا ہے، وہ صرف حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا اتنا ہی تعارف کراتے ہیں۔ مولا علی کے ساتھ جنگ کی، مولا علی کے ساتھ جنگ کی، یزید ان کا بیٹا تھا، میں آگے چل کر اس کا بھی جواب دیتا ہوں، مولا علی کے ساتھ جنگ کی، وہ یزید ان کا بیٹا تھا، بس انہی دو باتوں کا تعارف کرواتے ہیں۔ تو جو باتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں انشاءاللہ اس سے آپ کو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حقیقی عظمت پتہ چلے گی۔ ادھر دیکھیے میرے بھائیوں، سیدنا ابو ہریرہ بیمار ہو گئے رضی اللہ عنہ، وہ نبی علیہ السلام کو وضو کرواتے تھے، پانی کا برتن لا کے رکھتے تھے۔ سیدنا ابو ہریرہ بیمار ہو گئے تو سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے سعادت عطا فرمائی، وہ پانی کا برتن لے کر کھڑے ہیں، نبی علیہ السلام قضائے حاجت فرما کر آئے تو امیر معاویہ نے نبی علیہ السلام کو وضو کروایا۔ ہائے ہائے، امیر معاویہ نے کس کو وضو کروایا؟ نبیوں کے امام کو وضو کروایا۔ آج تو اپنے پیر کے ٹانگے دبا دے، اپنے پیر کی خدمت کر دے، اپنے مرشد کو وضو کروا دے، ارے تو اس کو سعادت سمجھتا ہے، اور اس کو سعادت نہیں سمجھتے لوگ، اس کو خوشبختی نہیں سمجھتے لوگ۔ سیدنا امیر معاویہ کی اس فضیلت کو لوگ نہیں مانتے کہ نبی علیہ السلام کو وضو کروا رہے ہیں، پانی بہا رہے ہیں، حضور پاک وضو فرما رہے ہیں، اور وضو فرماتے فرماتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قمیص امیر معاویہ کو عطا فرمائی۔ وضو فرمانے کے بعد اپنی قمیص امیر معاویہ کو عطا فرمائی۔ معاویہ میں تمہیں اپنی قمیص پہناؤں؟ یا رسول اللہ ضرور پہنا ہے، یہ سعادت کی بات ہے، یہ برکت کی بات ہے، یہ جناب والا بہت خوش نصیبی کی بات ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے اپنی قمیص امیر معاویہ کو عطا فرمائی۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ قمیص پہن لی، چند دن پہن کے پھر اتار کے رکھ لی، اور اپنے گھر والوں کو، اپنے بیٹے کو وصیت فرمائی کہ یہ جو قمیص ہے نا، یہ مجھے نبی علیہ السلام نے عطا فرمائی ہے، جب میں فوت ہو جاؤں تو میرے کپڑے کفن کے نیچے اس قمیص کو رکھنا، تاکہ حضور کی قمیص کی برکت سے اللہ مجھ پر رحم فرمائے۔ سبحان اللہ۔ آج لوگ ایک بندے نے ویڈیو دیکھی اور مجھے کہنے لگا قاری صاحب آج ترکی میں نے ایک ویڈیو دیکھی ہے کہ ترکی میں نبی علیہ السلام کی بنیاد رکھی ہوئی ہے، حضور کی قمیص رکھی ہوئی ہے، ماشاءاللہ بڑا مزہ آیا، روحانی طور پر سکون ملا۔ تو میں نے کہا یار یہ تو بڑی سعادت کی بات ہے کہ ہم نے حضور پاک کی قمیص کی زیارت کر لی، لیکن امیر معاویہ کی شان کا کیا عالم ہوگا کہ جنہوں نے نبی علیہ السلام کی قمیص اپنے جسم پر پہنی ہے۔ بولو سنیو سعادت ہے کہ نہیں؟ وہ سنیو بل سمجھ آ رہی ہے کہ وہ نہیں آ رہی؟ تو سنیے بھائیو، سمجھ لو عقیدے کو، نظریے کو۔ ایک مرتبہ پھر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے سعادت عطا فرمائی، نبی علیہ السلام کو وضو کروایا، حضور پاک نے وضو کرتے ہوئے فرمایا کہ امیر معاویہ ایک زمانہ آئے گا کہ اللہ تعالیٰ تجھے شہروں کی حکومت عطا فرمائیں گے، اللہ تجھے شہروں میں حکومت عطا فرمائیں گے، لہذا اللہ سے ڈرنا اور عدل و انصاف کو قائم رکھنا اور لوگوں کے ساتھ بھلائی والا معاملہ فرمانا۔ فرماتا ہے جس دن سے میں نے حضور کی یہ بات سنی اسی دن سے مجھے یہ خیال گزرتا تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس کام کے لیے آزمائیں گے، کیونکہ نبی علیہ السلام کی بات کبھی جھوٹی نہیں ہو سکتی، حضور پاک کی بات کبھی جھوٹی نہیں، بلکہ نبی علیہ السلام نے یوں دعا فرمائی، ادھر دیکھیں ذرا، اللہم اجعل معاویہ ہادیا ومکن لہ فی البلاد، اے اللہ معاویہ کو ہدایت یافتہ بنا دے اور اسے شہروں کی حکومت عطا فرما دے، اسے شہروں کی حکومت عطا فرما دے۔ ساری زندگی مولوی صاحب یہی کہتا رہا کہ جناب امیر معاویہ ظالم حکمران تھا، مرزا جہنگی بھی یہی تاثر دے رہا ہے کہ امیر معاویہ نعوذ باللہ یہ ظالم حکمران تھا۔ ارے ظالم تو ہو سکتا ہے، تیرے بڑے ہو سکتے ہیں، تو جن کا شاگرد ہے وہ ہو سکتے ہیں، لیکن جن کے لیے نبی نے دعائیں فرمائیں، جن کو پیغمبر نے خوشخبریاں سنائیں اور جن کی تربیت نبی کر لے، وہ کبھی ظالم نہیں ہو سکتا، وہ انصاف کرنے والے پکے جنتی ہیں۔ اگر سارے سبحان اللہ کہو تو پھر پتہ لگے کون بات سمجھ آ رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ سعادت اللہ نے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرمائی۔ ایک اور موقع آیا، صحیح بخاری میں روایت موجود ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں، آج حضور کے بال کاٹنے کی سعادت کس کو ملے گی؟ نبی علیہ السلام کے بال کون
نبی علیہ السلام کے بال کاٹے اور حضور پاک علیہ السلام کے ناخن مبارک کاٹے تو نبی علیہ السلام کے بال لوگوں میں تقسیم کرنا شروع کر دیے. کچھ بال میں نے اپنے پاس محفوظ کر لیے, کچھ ناخن اپنے پاس محفوظ کر لیے. جب سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری وقت آیا, وفات کا وقت قریب آیا, تو لوگوں کو کہا کہ نبی علیہ السلام کی جو قمیص میرے پاس ہے وہ کفن کے نیچے رکھنا, اور حضور پاک کے یہ بال مبارک, نبی علیہ السلام کے یہ ناخن مبارک میری آنکھوں میں رکھنا, میرے منہ میں رکھنا, ناک میں رکھنا اور کانوں میں رکھنا, اور مجھے اللہ کے حوالے کر دینا. مجھے اللہ کی رحمت سے بڑی پوری امید ہے کہ یہ جتنی بھی نبی علیہ السلام کی چیزیں ہیں ان کی وجہ سے اللہ مجھ پر رحمت فرمائیں گے. آج یہ کسی کو بھی یاد نہیں ہے, صرف یہی بات کہی جاتی ہے مولا علی سے جنگ کی تھی, یزید ان کا بیٹا تھا, یزید نے یہ کیا تو وہ کیا, لیکن یہ باتیں کسی کو بھی یاد نہیں ہیں کہ سیدنا امیر معاویہ کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم یوں فرماتے تھے کہ امیر معاویہ جس وقت قبر سے اٹھے گا تو اس پر نور کے, ایمان کے نور کی ایک چادر ہوگی. سبحان اللہ. ردائے ایمان کی چادر امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر ہوگی. میرے مسلمان بھائیوں, یہ سعادتیں آپ مجھے بتائیں بعد میں کسی کو حاصل ہو سکتی ہیں؟ نہیں. سارے بولو نہیں. اب میرے بھائیوں, سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں دو باتیں بڑے ہی غلط انداز میں پھیلائی جاتی ہیں. آج کے جمعے میں اس کا بھی ازالہ آپ رات کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں. ایک بات تو یہ کی جاتی ہے کہ دیکھو جی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیوں جنگ کی حضرت علی کے ساتھ. سیدنا علی اسد اللہ ہیں, سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے داماد ہیں, امام حسن اور حسین کے والد محترم ہیں, اتنی بڑی ہستی ہیں. تو آج لوگ یہ کہتے ہیں کہ مولا علی کے ساتھ جنگ کیوں کی ہے, پھر خود ہی جج بن جاتے ہیں, خود ہی وکیل بن جاتے ہیں, پھر جناب والا فیصلے کرتے ہیں کہ نعوذ باللہ امیر معاویہ ایسے تھے تو امیر معاویہ ایسے تھے تو امیر معاویہ ایسے تھے. میں نے کہا میں کسی اور کا فتویٰ نقل نہیں کرتا, کسی اور کی بات نقل نہیں کرتا, میں تجھے مولا علی سے ہی فیصلہ سنا دیتا ہوں. میں کسی اور کے دروازے پر جاتے ہی نہیں. تو جو کہتا ہے کہ مولا علی, سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت ایمان والوں کا حصہ ہے. جس کے دل میں علی کی محبت نہیں ہے وہ مومن نہیں. بولو بولو, جس کے دل میں علی کی محبت نہیں وہ مومن نہیں. جان تو سو رہے ہیں. یہ جو بات سنانے لگا یقین کریں بڑی قیمتی بات ہے. میں نے کہا جناب میں تجھے کسی اور کی گواہی نہیں سناتا, آج میں تجھے سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گواہی سنا دیتا ہوں. ادھر دیکھنا ذرا. میں نے مانا جنگ ہوئی ہے, اختلاف ہوا ہے, لیکن اختلاف تو گھر میں ماں باپ کے درمیان بھی ہو جاتا ہے. بندے کے ماں باپ کے درمیان بھی اختلاف ہو جاتا ہے. تو کیا بچوں کو یہ حق ہے کہ وہ ایک کے ساتھ ہو جائے اور دوسرے کی توہین کریں؟ بولتے نہیں آ تو سنیو بولو. گھر میں ماں باپ کے درمیان بھی اختلاف ہوتا ہے تو بچے بچیوں کا حق بنتا ہے کہ وہ کسی ایک کی طرف ہو کے دوسرے کو گالیاں دیں, دوسرے کی توہین کریں. ماں باپ بچوں کے لیے برابر ہیں. میں نے بیان کے شروع میں کہا کہ صحابہ میں مرتبوں میں بے شک اختلاف ضرور ہے, مرتبوں میں فرق ضرور ہے, لیکن صحابی ہونے کے اعتبار سے, نبی علیہ السلام کے صحابی ہونے کے اعتبار سے سب کا مقام بلند ہے. شرف صحابیت میں سارے صحابہ برابر ہیں. شرف صحابیت میں سارے صحابہ بولو برابر ہیں. تو میں نے کہا میں آپ کو یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اختلاف تو ماں باپ میں بھی ہوتا ہے, بھائیوں کے اندر بھی ہوتا ہے, بہنوں کے اندر بھی ہوتا ہے, لیکن کبھی اختلاف غلط فہمی کی بنیاد پر بھی ہوتا ہے. میں نے کہا جنگ ہو گئی, ایک طرف لشکر ہے جس کی قیادت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کر رہے ہیں, اور ایک طرف لشکر ہے جس کی قیادت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر رہے ہیں. ادھر بھی بندے شہید ہو گئے, ادھر بھی بندے شہید ہو گئے. پوری توجہ رکھنا ذرا میری طرف, دیکھ کے بعد سننا. بندے شہید ہو گئے. ایک بندہ آیا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اور کہنے لگا کہ اے شیر خدا, جو لوگ ہمارے مخالف ہیں, جو بندے ادھر سے قتل ہوئے ہیں, وہ ان کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں, کیا وہ مشرک ہیں, کیا وہ کافر ہیں؟ آپ نے فرمایا ارے وہ تو شرک سے بھاگ کے اسلام میں
کے بارے میں ہم کیا عقیدہ رکھیں؟ آپ نے فرمایا اصل میں بات یہ ہے جتنا ہمارا اللہ کی کتاب پر ایمان ہے ان کا بھی اللہ کی کتاب پر اتنا ہی ایمان ہے، جتنا نبی پر ہمارا ایمان ہے اتنا ان کا بھی نبی پر ایمان ہے، جتنا ہمارا دین پر ایمان ہے ان کا بھی اتنا ہی دین پر ایمان ہے۔ ہمارا صرف اختلاف سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے خون کے بارے میں ہوا ہے۔ وہ کہتے تھے بدلہ جلدی لینا چاہیے، جب تک بدلہ نہیں لیں گے ہم بیعت نہیں کریں گے۔ ہم نے کہا پہلے بیعت کرو، ہماری طاقت اکٹھی ہو جائے پھر ہم اس کے بعد بدلہ لیں گے۔ بس اس بات پہ ہمارا اختلاف ہو گیا۔ انہوں نے سمجھا ہم نے ان کے خلاف بغاوت کی ہے اور ہم نے سمجھا انہوں نے ہم پر بغاوت کی ہے۔ وہ بھی جنتی ہیں جو ادھر سے قتل ہوئے، وہ بھی جنتی ہیں جو ادھر سے قتل ہوئے، یہ بھی جنتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ گل سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اب کسی مرزا کو، کسی انجینئر کو، کسی مولوی اسحاق کو یا کسی جناب والا کسی بھی بڑے کو اور کسی بھی چھوٹے کو یہ حق نہیں بنتا کہ جن کے بارے میں مولا علی کہہ گئے جنتی ہیں ان کو جہنمی کہے۔ او بے شک نہیں سمجھ آئی؟ مولا علی کا معنی ہمارے ہاں یہ ہے سردار، مولا کا معنی سردار، مولا کا معنی پیشوا، مولا کا معنی امام۔ وہ مولا کا معنی نہیں جو لوگ لیتے ہیں مشکل کشا حاجت روا۔ ہم تو کہتے ہیں مشکل کشا حاجت روا اے خدا اے خدا۔ نہیں سمجھ آئی؟ مشکل کشا حاجت روا اے خدا اے خدا۔ تو میں نے کہا جناب سیدنا علی نے خود فیصلہ فرما دیا۔ اب ہم کون ہوتے ہیں کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف زبان درازی کریں؟ ایک اور موقع بھی، ایک بات اور عرض کرنا چاہتا ہوں۔ جب دونوں طرف سے لوگ شہید ہو گئے تو سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کاش کہ آج سے 20 سال پہلے حسن تمہارا والد علی فوت ہو گیا ہوتا، مجھے تو اندازہ نہیں تھا یہ معاملہ یہاں تک پہنچے گا، یہ معاملہ یہاں تک ہے، مجھے تو اس چیز کا اندازہ نہیں تھا۔ کیونکہ درمیان میں منافقوں نے رات کو دونوں لشکر صلح ہو گئی، صبح کو سین ہونے تھے، فیصلہ ہونا تھا۔ رات کو منافقوں کچھ منافق ادھر داخل ہو گئے، کچھ ادھر داخل ہو گئے، دونوں طرف سے تیر اندازی کی تو دونوں لشکروں نے سمجھا کہ ہم پر حملہ ہو گیا، غلط فہمی کی جنگ ہو گئی۔ تو آپ نے فرمایا بیٹا مجھے اس چیز کا اندازہ نہیں تھا، یہ معاملہ یہاں تک پہنچے گا، یہ معاملہ۔ اور سنی بھائیو ایک بات اور بھی ذہن میں رکھ کے جانا، آج لوگ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں غلط فہمیاں پھیلاتے ہیں۔ ارے اگر امیر معاویہ غلط ہوتے تو سیدنا علی اپنی زندگی میں یہ نہ فرماتے کہ لوگوں امیر معاویہ کی حکومت کو برا نہ سمجھو، جس دن امیر معاویہ نہیں ہوں گے تو دیکھو گے کہ گردنیں اپنے دھڑ سے یوں جدا ہوں گی جیسے حنظل پھل اپنے درخت سے گرتا ہے، گردنیں یوں گریں گی۔ اسی وجہ سے جب امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے بعد حکمران بنے تو پھر آپ نے جا کر سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی، بیعت کر لی، حکومت ان کے سپرد کر دی، اور اس کے بعد اس سال کا نام رکھا گیا عام الجماعہ۔ یہ وہ سال ہے جس میں مسلمانوں کی دو بڑی جماعتیں اکٹھی ہوئیں، کیونکہ نبی علیہ السلام نے اپنی زندگی میں پیشن گوئی فرمائی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا بیٹا حسن سردار ہے اور مجھے اللہ سے امید ہے کہ اللہ میرے اس بیٹے کے ذریعے مسلمانوں کی دو بڑی جماعتوں میں صلح کرائیں گے، مسلمانوں کی دو بڑی جماعتوں میں صلح کرائیں گے۔ تو میرے سنی بھائیوں، بچوں، نوجوانوں، بزرگوں، یہاں اللہ کے نبی نے سیدنا علی کی جماعت کو، سیدنا امیر معاویہ کی جماعت کو مسلمانوں کی جماعت فرمایا۔ کوئی سمجھ آ رہا ہے؟ یہ بات میں ذرا کھول کے بتا رہا ہوں، بڑے فتنے ہیں میرے بھائیوں آج کل، اس کے بتا رہا ہوں ذرا توجہ سے سنیں۔ نبی علیہ السلام نے دونوں کو کیا فرمایا؟ مسلمان۔ کیا فرمایا؟ بول بول کیا فرمایا؟ پھر جب حضرت حسن نے صلح کر لی، شرائط ساری طے ہو گئی، جب آپ واپس تشریف لائے تو آپ کے کچھ لوگوں نے جو آپ کی محبت کے دعوے کرتے تھے آپ کو خنجر مارا، آپ کا خیمہ لوٹ لیا، خیموں کو آگ لگا دی اور کہنے لگے نعوذ باللہ، حضرت امام حسن کو کہنے لگے کہ نعوذ باللہ آپ تو کافر ہو گئے ہیں، آپ نے معاویہ رضی اللہ عنہ کو حکومت کیوں دے دی ہے، صلح کیوں کر لی ہے، آپ نے خلافت کیوں دے دی ہے؟ آپ نے دو باتیں فرمائیں، فرمایا خدا کی قسم ہے میرے لیے امیر معاویہ تم سے 1000 درجے بہتر ہے، اور پھر فرمایا ایسا نہیں ہو سکتا کہ معاویہ خلیفہ نہ بنے، میں نے نبی علیہ السلام سے خود سنا ہے، حضور نے فرمایا تھا
ختم نہیں ہوگی جب تک کہ امیر معاویہ حکمران نہ بن جائیں۔ ملوکیت کے تانے دینے والوں، سیدنا امیر معاویہ کے خلاف زبان درازی کرنے والوں، یہ امام حسن کی گواہی ہے۔ اس کی ایک بندہ انٹرویو لے رہا تھا، نام نہاد سنی مولوی سے، نام نہاد سنی مولوی سے انٹرویو لے رہا تھا۔ وہ کہتا ہے آپ امیر معاویہ کے خلاف بڑے باتیں کرتے ہیں، تو امام حسن نے صلح نہیں کاٹی، امام حسن نے حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا تھا۔ تو آگے سے اس کی بات سنیے، کہتے ہیں نہیں، اگر انہوں نے بیعت کر لی تو یہ کون سا ان کے ہاتھ پانے کی دلیل ہے؟ الفاظ سنیے، یہ کون سا ان کے ہاتھ پانے کی دلیل ہے؟ کہتے ہیں وہ تو صلح پسند تھے لہذا انہوں نے صلح کر لی۔ میں نے کہا اس عقل کے اندھے سے کوئی پوچھے، اس بے وقوف سے کوئی پوچھے، صحابہ کے دشمن سے کوئی پوچھے، اگر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سچے نہیں تھے تو پورے دور حکومت میں جب تک امام حسن زندہ تھے بار بار امیر معاویہ کی خدمت میں جاتے، اور جو ہی حضرت امام حسن داخل ہوتے دربار میں، سیدنا امیر معاویہ کھڑے ہو جاتے اور امیر معاویہ کہتے اہلا وسہلا مرحبا بابن رسول اللہ، ارے خوش آمدید ہو نبی علیہ السلام کے نواسے کو، خوش آمدید ہو اور خوش آمدید ہو نبی علیہ السلام کے نواسے کو۔ ارے بار بار جاتے رہے، امام حسین بھی جاتے رہے، ابن عباس بھی جاتے رہے، اور بلکہ جس وقت دونوں جماعتوں میں لڑائی ہو رہی تھی اس دوران بھی حضرت عقیل جو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے بڑے بھائی ہیں وہ باقاعدہ حضرت امیر معاویہ کے پاس ہی رہتے تھے۔ آپ مجھے بتاؤ اگر وہ سچے نہیں تھے تو صحابہ ان کا ساتھ دیتے، اہل بیت ان کا ساتھ دیتے، ان سے وظیفے لیتے؟ تو میرے مسلمان بھائیوں، یہ میں نے تھوڑی سی وضاحت اس لیے کر دی کہ لوگ ان باتوں کو لے کر بڑا اچھالتے ہیں اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے خلاف زبان درازی کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، کسی بندے نے پوچھا تھا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے کہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ بڑے عادل بادشاہ گزرے ہیں، ان کے دور حکومت میں شیر اور بکری ایک ہی گھاٹ پر پانی پیا کرتے تھے، تو آپ ہمیں بتائیں کہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا درجہ بڑا ہے یا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا درجہ بڑا ہے؟ تو سنی بھائیوں، پتہ کیا کہا تھا عبداللہ ابن مبارک نے، امام بخاری کے استاد نے؟ واللہ ان الغبار الذی دخل فی فرس معاویہ رضی اللہ عنہ، آپ نے فرمایا خدا کی قسم ہے حضرت امیر معاویہ نے جس گھوڑے پر بیٹھ کر نبی علیہ السلام کی معیت میں جہاد کیا تو وہ مٹی جو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے گھوڑے کے ناک میں چلی گئی، میل کچیل بن گئی، وہ مٹی بھی عمر بن عبدالعزیز سے 1000 درجے بہتر ہے۔ اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا ارے میں اس کے بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں جنہوں نے حضور کے پیچھے نماز پڑھی، اللہ کے نبی نے کہا سمی اللہ لمن حمدہ، امیر معاویہ نے کہا ربنا لک الحمد، آپ نے فرمایا اس کی عظمت کو میں کیسے بیان کر سکتا ہوں، اب امت میں یہ مقام کسی اور کو حاصل نہیں ہو سکتا۔ سبحان اللہ، سارے کہو سبحان اللہ۔ شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رحمت اللہ علیہ کتنی بڑی ہستی ہیں، آپ فرمایا کرتے تھے میرا دل کرتا ہے کہ میں اس راستے میں بیٹھ جاؤں جس راستے سے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا گزر ہو، ان کی سواری کا گزر ہو، اور وہاں کی مٹی اور دھول مجھ پر پڑ جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ میری بخشش اور نجات کے لیے کافی ہے۔ یہاں مجھے ایک بہت بڑے بزرگ کا وہ بات یاد آ گئی، انہوں نے اس جملے کی تشریح کرتے ہوئے کہا سمجھتے ہو اس کی وجہ کیا ہے؟ ارے وہ فضائیں اور وہ ہوائیں اور وہ ماحول اور وہ میدان اور وہ گلیاں جس میں پیغمبر علیہ السلام نے سانس لیا تھا، اللہ کے نبی کا پسینہ بھی اتنا اعلیٰ ہے، ساری امت کا خون ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا، پیغمبر کا سانس بھی اتنا مقدس ہے کہ ساری دنیا کے سانس بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو امیر معاویہ کو اللہ نے یہ سعادت عطا فرمائی، نبی سے دعائیں دی ہیں، پیغمبر کو وضو کرایا ہے، نبی کے پیچھے سواری پر سوار ہوئے ہیں، اللہ کے نبی کے لیے وحی کو لکھتے رہے ہیں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہیں، نبی علیہ السلام کی محفل میں بیٹھے ہیں، حضور پاک علیہ السلام کا سانس ان کے ساتھ براہ راست ملا ہے۔ یہ وہ سعادتیں ہیں جب تا قیامت اب کسی انسان کو حاصل نہیں ہو سکتی، قیامت کسی کو حاصل ہے۔ آخر میں دو عام حضرات کو حوالے دینا چاہتا ہوں، آج اس کو یاد کر کے جائیں۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں ابو توبہ حلوی رحمۃ اللہ علیہ، بڑی پیاری بات لکھتے، انہوں نے کہا کہ لوگوں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے سارے صحابہ
آپ نے فرمایا لوگوں اگر تم کسی شخص کو دیکھو کہ وہ نبی علیہ السلام کے کسی بھی صحابی کے بارے میں توہین آمیز کلمہ کہتا ہے، ان کی تنقید کرتا ہے، ان پر تنقید کرتا ہے، تو ایسے بندے کے اسلام کو مشکوک سمجھنا، ایسے بندے کے اسلام کو مشکوک سمجھنا۔ لہذا میں نام لے کر بتا رہا ہوں، آج مرزا جیلوی واضح طور پر امیر معاویہ کے خلاف زبان درازی کرتا ہے، اور غامدی واضح لفظوں میں اصحاب رسول کے خلاف زبان درازی کرتا ہے۔ لوگ تو صرف ایک فرقے کو لیتے ہیں، لیکن ان کالی بھیڑوں کو نہیں سمجھتے، ان کالی بھیڑوں کو نہیں جانتے۔ میرے نبی علیہ السلام فرما گئے تھے اکرموا اصحابی، میرے سارے صحابہ کی عزت کرنا۔ اور ایک جگہ تو اس سے بھی عجیب جملہ فرمایا، اذا ذکر اصحابی فامسکوا، جب میرے کسی صحابی کا تمہارے سامنے ذکر آ جائے اپنی زبان کو روک لینا۔ آئے ہائے، کیا فرما دیا؟ اپنی زبان کو روک لینا، خبردار ان کے بارے میں کوئی ایسا جملہ نہ کہنا۔ تو میرے بھائیو آج 20 تاریخ ہے، تو 22 تاریخ کو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے رخصت ہوئے، آپ اللہ سے جا ملے۔ اسی حوالے سے میں نے چند باتیں عرض کی ہیں، اور ایک مسئلہ انشاءاللہ خطبے کے بعد عرض کر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔